الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا اسحاق بن ابراہیم نے، انہوں نے سنا محمد بن فضیل کو، وہ عاصم سے اور وہ ابو عثمان سے، وہ مجاشع رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا و اخی، میں اور میرا بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ فقلت بایعنا علی الہجرہ، میں نے کہا ہم سے ہجرت پر بیعت لیجئے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم سے ہجرت پر بیعت لیجئے۔ فقال مضت الہجرۃ لأہلہا، آپ نے فرمایا ہجرت والوں کے لیے گزر چکی، یعنی ختم ہو چکی۔ فقلت علی ما تبایعون، میں نے کہا پھر آپ کس چیز پر ہم سے بیعت لیں گے؟ قال علی الاسلام والجہاد، اسلام اور جہاد پر۔ یہ مجاشع رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہ فتح مکہ کا ہے۔ جس وقت مکہ فتح ہو گیا اور مکہ اسلام کا گھر بن گیا تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ اب مکہ سے کوئی ہجرت نہیں رہی، یعنی اب مکہ کے فتح ہونے سے پہلے یہ تھا کہ آپ جس سے بیعت لیتے اس سے اس چیز پر بھی بیعت لیتے کہ تم کفر والی جگہ چھوڑ کر اسلام والے شہر کے اندر آؤ گے، یہ بھی لازم ہے تمہارے لیے۔ لیکن جب مکہ ہی فتح ہو گیا اور اس کے بعد سارا عرب فتح ہو گیا، پھر آپ نے کسی سے بھی ہجرت پر بیعت نہیں لی۔ آپ نے کہا تم جہاں پر ہو وہیں پر رہو، ہاں اب بیعت جو ہوگی وہ جہاد اور اسلام پر ہوگی کہ زندگی بھر اسلام پر رہو گے اور زندگی بھر جہاد کرتے رہو گے، کیونکہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ آپ نے پھر ہجرت پر بیعت نہیں لی۔ آج بھی اگر کوئی بندہ اسلام لاتا ہے تو اگر وہ کسی اسلامی ملک کے اندر ہے تو اس سے ہجرت پر بیعت نہیں لی جائے گی، لیکن اگر وہ کسی کافر ملک کے اندر ہے تو اس کے لیے بہتر اور لازم ہے کہ وہ ہجرت کرے۔ لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس ٹائم جو دنیا کا نظام ہے، کوئی ملک کسی دوسرے ملک کے باشندے کو قبول نہیں کرتا، اور یہ بھی ایک حقیقت میں ایک غیر اسلامی نظام ہے، وگرنہ یہ پاسپورٹ کا جو نظام ہے یہ مسلمان کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان اپنے سارے اسلامی ملکوں کے اندر آزاد ہو، وہ ہر ملک کے اندر بغیر پاسپورٹ کے یوں جا سکے، یا پاسپورٹ اگر ہوگی تو مسلمان کے لیے ایسی آزادی ہونی چاہیے کہ اسلام کی بنیاد پہ اس کو اجازت ہو کہ تو مسلمان ہے، بس ٹھیک ہے، تو اسلامی ملکوں میں سے جہاں جانا چاہے جس وقت جانا چاہے تو جا سکتا ہے، کیونکہ مسلمان کا بھائی ہے، ایک جسم کی مانند ہے۔ البتہ پاسپورٹ جو ہے یہ غیر اسلامی ملکوں کے لیے اور غیر مسلموں کے لیے یہ نظام ہونا چاہیے، لیکن ابھی کیفیت یہ بنا دی گئی ہے کہ ہر اسلامی ملک کو اس کی حدود کے اندر سمیٹ دیا گیا کہ اس باؤنڈری کے اندر جو ہے یہ تمہارا ملک ہے، تم نے بھلائی سوچنی ہے تو اس کی فائدہ سوچنا ہے، تو اس کا دوسرے کا نقصان ہو جائے تم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ اسلامی طریقہ کار نہیں ہے، یہ بالکل اسلام کے منافی چیز ہے۔ تو بہرحال اب بھی اگر غیر مسلم ممالک کے اندر کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے اور اس کے لیے اگر ہجرت ممکن نہیں اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں جانا، اور دوسرا ملک اسے قبول نہیں کرتا، تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ اپنے ملک ہی میں وہ اس شہر میں چلا جائے کہ جہاں پر مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے اور جہاں پر وہ اسلام پر عمل کر سکتا ہے، کیونکہ اگر وہ اتنا بھی نہیں کرتا تو بالکل کفار کے ملک کے اندر اور کفار کے ماحول میں رہ کر اسلام پر عمل کرنا اس کے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ تو آج بھی ہجرت موجود ہے، ہجرت کے فوائد ہیں، لیکن ان ملکوں کے لیے جو کافر ہیں۔ البتہ اسلامی ملکوں میں ایسا نہیں ہے، لیکن اسلامی ملکوں میں بھی اگر کسی جگہ پر فساق و فجار رہتے ہوں تو اس جگہ کو چھوڑ کے نیک لوگوں کی بستی میں منتقل ہونا لازم ہے۔ جس طرح کہ امام مالک رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ جس جگہ پر روافض، صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والے لوگ موجود ہوں، اس جگہ کو چھوڑ کے
ایسی جگہ پر منتقل ہونا کہ جہاں پر یہ بکواسات نہ ہوں، یہ وہ کہتے ہیں یہ لازم ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، انسان اگر غلط بستی میں رہتا ہے تو اس کے نحوست اس کے اوپر ضرور آتی ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت پر بیعت اس وقت تک لی تھی جب تک مکہ فتح نہیں ہوا۔ جس وقت مکہ فتح ہو گیا اس کے بعد آپ نے ہجرت پر بیعت نہیں لی، جہاد اور اسلام پر زندگی بھر باقی رہنے کی بیعت لی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2962 اور 63۔